إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہے ہمارے اخلاق کیسے ہونی چاہیے۔ دیکھیے، اخلاق کوئی مارکیٹ میں ملنے والی چیز نہیں ہے، اخلاق کوئی دکان میں خریدنے والی چیز نہیں ہے۔ اخلاق ہر انسان کے اندر خود کو پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اخلاق دو طرح کے ہیں، ایک ہوتے ہیں اچھے اخلاق، ایک ہوتے ہیں برے اخلاق۔ اچھے اخلاق کا کیا فائدہ ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور ہمارے اخلاق کس کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے۔ دیکھیے، اگر میں صرف فضیلتیں ہی گناتے چلوں تو پورا جمعہ کا خطبہ اخلاق کی فضیلت پر ہی مکمل ہو جاتا ہے، لیکن فضیلتیں کیونکہ ہم بار بار سنتے ہیں، ایک دو تین فضیلتوں کے ساتھ ساتھ اصل میں اپنی زندگی میں ہمارے اخلاق کیسے ہونا ہے، کیسے ہم ہمارے اخلاق کو درست کریں، اچھے کریں، کیسے بنائیں، کس کے ساتھ کیسے تعلقات رکھیں، یہ چند چیزیں میں انشاءاللہ مثالوں کے ذریعے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے اگر ہم لوگ سورہ احزاب آیت نمبر 21 نکال کر دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ ہے، یعنی تمہارے نبی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تو نمونہ ہمارے لیے صرف ہمارے نبی نماز کے حد تک نہ ہو، صرف روزے کے حد تک نہ ہو، ہمارے لیے ہمارے نبی نمونہ صرف داڑھی اور ٹوپیوں کے حد تک نہ ہو، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے نمونہ ہے، تو ہمارے اخلاق میں بھی ہمارے لیے نمونہ ہو، عقیدے میں بھی، عبادتوں میں بھی، نمازوں میں بھی، روزے میں بھی، ہر چیز میں ہمارے لیے ہمارے نبی نمونہ ہے۔ تو پھر ہم ہر چیز میں ہمارے نبی کو نمونہ لینے والے بنے، لیکن ایسا بہت کم ہی ہوتا ہے۔ ہم لوگ صرف نماز، روزے، داڑھی، ٹوپیوں کے حد تک تو نمونہ مان لیے، ہمارے نبی ایسا نماز پڑھتے تھے، ہمارے نبی ایسے ہاتھ باندھتے تھے، لیکن اخلاق کی بات آتی ہے تو بہت کم ہی لوگ ایسے ملتے ہیں میرے بھائی جہاں پر ہم ہمارے نبی کو اخلاق میں نمونہ نہیں مانے، اخلاق میں، معاملات میں، معاشرت میں نبی کو نمونہ نہیں مانے بہت سارے لوگ میرے بھائی۔ تو یاد رکھو، حدیثیں سناتا ہوں، اس سے پہلے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب ہمارے لیے ہمارے نبی عمدہ نمونہ ہے تو پھر ہماری ذات کی وجہ سے، ہماری وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بدنام نہ ہو، اس طرح ہمارے اخلاق ہو۔
دیکھیے ایک مسلمان اگر کہیں پر کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی بری حرکت کرتا ہے، تو اس سے صرف اس ایک مسلمان کی بدنامی نہیں ہوگی بلکہ تمام مسلمانوں کی بدنامی ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ نبی کی بھی بدنامی ہوگی۔ ارے ان کا نبی یہ سکھا کے گیا، ان کا دین یہ سکھاتا ہے کیا، ان کا قرآن یہ سکھاتا ہے کیا، یہی تو بولیں گے۔ آج دیکھیے کچھ دن پہلے کوئی ایک مسلمان کہیں پر کسی ایک مندر کو توڑ دیا، بدنامی کس کی ہوئی؟ صرف اس ایک آدمی کی نہیں ہوئی، بدنامی تمام مسلمانوں کی ہوئی، بلکہ کئی لوگ تو اسلام کو بدنام کرنے لگے اس ایک مسلمان کی حرکت کی وجہ سے۔ دیکھو اسلام تو یہی سکھاتا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے ہمیشہ اپنی یہ فکر کرتے رہنا چاہیے کہ اگر میرے اخلاق برے ہوں گے تو میں اکیلا برا نہیں ہوں گا، میں اکیلا بدنام نہیں ہوں گا، اس کے ساتھ ساتھ تمام مسلمان بھی بدنام ہوں گے اور میرے نبی کے ذات پر بھی بدنامی کا دھبا لگ سکتا ہے۔ اس لیے میرے اخلاق بھی ویسے ہونا جیسے میرے نبی کے اخلاق تھے، یہ ہم لوگوں کو ہمیشہ فکر ہونی چاہیے میرے بھائیوں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی میں حدیث ہے، میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری چیز کوئی نہیں ہوگی۔ کل قیامت کے دن میزان جو ترازو قائم ہوگی نا، ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی چیز کوئی نہیں ہوگی، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اخلاق کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ نماز سے زیادہ، روزے سے زیادہ، داڑھی اور ٹوپیوں سے زیادہ اگر کسی چیز کا وزن ہوگا تو کل قیامت کے دن اخلاق کا ہوگا، اچھے اخلاق کا ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہم لوگوں کو سب سے زیادہ فکر بھی ہمارے اخلاق کو سدھارنے کی ہونا، ورنہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے، مختصر اس کا مفہوم میں سمجھاتا ہوں۔ کل قیامت کے دن لوگ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ہونے کی وجہ سے دوسری طرف لوگ سوال کریں گے، اللہ یہ نماز، روزے اور کیا ہے، حج، عمرے، صدقہ، خیرات، سب نیکیاں پہاڑوں کے برابر لے کر تو آیا، لیکن اللہ اس نے مجھے مارا تھا، اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، کیا برے اخلاق تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام نیکیوں کو نکال کے ان لوگوں کو دے دے گا جس پر اس نے ظلم کیا تھا۔ اور کچھ بدنصیب تو ایسے بھی ہوں گے اس کے نیکیاں تمام ختم ہو جائیں گی، اس کے باوجود بھی سوال کرنے والے رہیں گے، تو ان کے گناہ اٹھا کر اس کے اوپر ڈال کے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ وجہ کیا تھی بھائی؟ نمازوں کی کمی نہیں تھی، روزوں کی کمی نہیں تھی، حج عمروں کی کمی نہیں تھی، صدقہ خیرات سب کچھ، تسبیح وغیرہ ہاتھوں میں، کبھی بھی کوئی دیکھتے تو ارے ماشاءاللہ داڑھی ٹوپی کتنا نیک جی، کتنا پرہیزگار ہے جی، کتنا نمازی ہے جی، اس طرح تو نظر آ رہا ہے، لیکن دوسری طرف برے سے برے اخلاق تھے، اس کی برے اخلاق کی وجہ سے اس کے تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور وہ جہنم میں چلے جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو اخلاق کو سدھارنا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ یہ مت سمجھو، انشاءاللہ میں آگے مثالیں بھی دوں گا کہ کیسے اخلاق کو سدھارنا ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب اچھے اخلاق والے ہوں گے اور سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق برے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو زیادہ بات کرنے والے اور ایسی زبان میں بات کرے جو سامنے والے کو سمجھ نہ آئے، مسند احمد میں روایت ہے، یعنی برے اخلاق والے، زیادہ بات کرنے والے، باطونی جو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جھوٹے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، برے اخلاق والے کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پسند بھی نہیں کریں گے میرے بھائی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہمیں نصیب ہو تو ہمارے اخلاق اچھے سے اچھے بننی چاہیے۔ میرے بھائیوں اخلاق اچھے بنانے کے لیے خود کو کوشش کرنا پڑتا ہے۔ اپنے اخلاق کوئی دوسرے بولنے بتانے سے یا پھر کہیں پر جا کے کوئی کوشش کرنے سے نہیں، خود انسان اپنے آپ سے جب سوال کریں گا، اپنے آپ پر غور کریں گا، فکر کریں گا، میں کیسا ہوں، میرے اخلاق کیسے ہیں، میں اپنے اخلاق کو سدھاروں گا، میں اچھا بنوں گا، میری کہاں غلطی ہو رہی ہے، یہ سوال جب انسان اپنے آپ سے کرے گا تب جا کے اس کے اخلاق سدھر سکتے ہیں۔ ورنہ جب تک انسان یہ سمجھیں گا ارے میں اچھا بھائی باقی سب غلط، میرے اندر کیا کمی ہے، میں سب سے بیسٹ ہوں، میں ہی سب سے اچھا ہوں، اس تکبر میں رہیں گے تو پھر کبھی اپنے اخلاق کو نہیں سدھار سکتے۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ اخلاق کو سدھارنے کے لیے اصل میں ایک دوست کو ایسے رکھو، چاہے وہ آپ کے گھر میں آپ کی بیوی ہو،
یا پھر کوئی آپ کی بہن ہو، بھائی ہو، یا آپ کے دوستوں میں کوئی ایسا ہو جو آپ کی غلطیاں بتانے والا ہو، بولو کہ بھائی میری غلطی کیا ہے مجھے تو نہیں معلوم ہوگی، میں تو سمجھوں گا میری غلطیوں کو بھی میں اچھا ہی کر رہا ہوں، تو اس لیے ایسا کوئی دوست رکھو کہ جو ہمیشہ اس کو بول کے رکھو بھائی کہیں پر میری غلطی ہوگی تو پلیز میری اصلاح کر دینا۔ جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کوئی میری غلطیوں کا تحفہ مجھے لا کے دے، اس کے بدلے میں اس کا شکریہ ادا کروں، میری غلطیاں بتانے والا کوئی تو ہو، تب جا کے میرے اخلاق سدھریں گے۔ جب تک میں یہ سمجھوں گا کہ بھائی میں سب سے اچھا، میں جیسا بولا ویسا ہی تم لوگوں نے سننا، میرے کو اگر کوئی تم غلطی بتائیں گے تو ختم، تمہارے سے رشتہ ختم، تمہارے سے دوستی ختم، تو پھر کبھی بھی ایسا آدمی اچھے اخلاق والا نہیں بن سکتا۔ بیوی کو بول کے رکھو، بیگم ہو سکتا ہے میں بھی انسان ہوں، میرے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، میری غلطی ہو جائے تو مجھے بتا دینا میں کہاں غلط کر رہا ہوں۔ دوستوں سے بولو، جماعت کے ذمہ داروں میں کوئی ایسا ہے تو ان سے بولو بھائی میری غلطی بتاؤ، بھائی میں تو سننے کے لیے ترستا ہوں، میری غلطیاں بتاؤ تاکہ میں اصلاح کر لوں، تب جا کے اخلاق سدھر سکتے ہیں میرے بھائی۔ ورنہ جب تک یہ سوچ میں رہیں گے کہ میں ہی سب سے اچھا باقی سب غلط، تو پھر یہ بہت بڑی غلطی ہے، کبھی اپنے اخلاق نہیں سدھر سکتے۔ تو بہرحال ہمارے اخلاق کیسے ہونا، ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے غیر مسلموں سے ہمارے اخلاق کیسے ہو، دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں کی اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا، ان کے ساتھ اچھے اخلاق، حسن سلوک اور احسان کرنے میں تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس سے تمہیں نہیں روکتا۔ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بولا، کوئی بھی ایسا غیر مسلم جو تمہیں تمہارے دین کے بارے میں لڑا نہیں اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکلنے پر مجبور نہیں کیا، تمہارا دشمن نہیں، تمہارے دین کا دشمن نہیں، تو تم اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، حسن سلوک کرو، اس سے اللہ تعالیٰ نہیں روکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ تو اب وہ غیر مسلم تمہارا بھائی، چاہے وہ تمہارا پڑوسی ہو سکتا، تمہارا بزنس پارٹنر ہو سکتا، تمہارے گھر کے بازو میں، تمہارے دکان کے بازو میں، تمہارے کیا ہے کبھی چلتے پھرتے مسافر بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے سے اللہ نہیں روکتا، بلکہ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اللہ تعالیٰ یہ بول رہا، اس کے ساتھ بھی انصاف کرو، اچھی گفتگو کرو، اچھی بات کرو، اور اس کو مدد کرو، اس کی تکلیف میں اس کا ہیلپ کرو، دوستی کرو، اس سے اللہ نہیں روکتا۔ تو اس لیے غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا اخلاق ہو، یہ نہیں ہونا کہ بھائی غیر مسلم ہے تو اسی لیے آج جیسا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ پروپیگنڈا پھیلایا ہی جا رہا ہے، پوری دنیا میں ہر جگہ یہ پھیلایا جا رہا، مسلمان دیکھو ان کا قرآن کافروں کو مارنا سکھا رہا، کافروں کو قتل کرنا سکھا رہا، ان کے نبی ایسا سکھائے، ان کا اسلام یہ سکھاتا، یہ لوگ کیا ہے غیر مسلموں کو دشمن کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میرے بھائی ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے، وہ طریقہ ہمارے اخلاق، ہمارے اچھے اخلاق سے غیر مسلموں کا دل ایسے جیتنا کہ بھائی یہ لوگ جو اسلام کے دشمن جو پروپیگنڈے پھیلا رہے ہیں، پروپیگنڈا جو پھیلا رہے ہیں، مسلمان ویسے نہیں ہوتے، مسلمان اچھے ہیں، یہ کب پتہ چلے گا ہمارے اخلاق سے۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں بھائی، ایک آدمی غلطی کرتا لیکن اس کی وجہ سے ہزاروں مسلمان بدنام ہو رہے، کاروبار کرنے والے بھی غیر مسلموں کے ساتھ کیسے برے سے برے اخلاق سے پیش آتے ہیں، سفر میں بھی دیکھتا ہوں میں، بسوں میں دیکھتا ہوں برے اخلاق سے پیش آتے ہیں، جان بوجھ کے ان کے ساتھ دشمنی کرنا یہ غلط ہے بھائی، ان کو نفرت کرنا، نفرت کی نگاہ سے دیکھنا یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے میرے بھائی۔ غیر مسلم بھی ہے تو اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے۔ پھر اس کے بعد میرے بھائیوں، اب مسلمانوں میں ہم کیسے ایک دوسرے سے اخلاق، کیسے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے، ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیے سب سے پہلے مسلمانوں میں مسلمانوں کے حقوق کیا ہے، انشاءاللہ یہ بعد میں بتاؤں گا وقت رہا تو، لیکن اس سے پہلے دیکھیے مسلمانوں میں سب سے پہلے ہم لوگ ماں باپ کے تعلق سے اگر دیکھیں گے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور تیرا پروردگار صاف صاف یہ حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے آگے
اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا۔ تو پہلی چیز ماں باپ کے ساتھ اچھے اخلاق کیسے ہوں گے؟ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے، ان کے آگے ادب اور احترام سے بات کرنا ہے، ان کو جھڑکیاں نہیں دینا ہے، ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا ہے، ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرنا، ان کی خدمت کرنا، اگر وہ بوڑھے ہو جائے تو ان کے ضروریات کی تمام چیزیں ان کو دینا، ان کے لیے خیر خیریت پوچھنا، ان کے تمام مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنا، ان کو قریب رکھنا، ان کو کبھی نہیں ستانا، ان کو کبھی نہیں رلانا اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنے باتوں کی وجہ سے۔ یہ تمام چیزیں ماں باپ کے ساتھ ہے۔ بہرحال ماں باپ کا ایک عنوان ہی الگ ہے، لیکن مختصر اس جمعہ کے خطبے میں یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، ورنہ ماں باپ کو رلا کے، ماں باپ کو ستا کے، ماں باپ کو چھوڑ کے میں نماز پڑھ کر بھی جنت میں چلے جاتا ہوں، بولے تو نہیں جا سکتے میرے بھائی، اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں۔ چلیے اس کے بعد ماں باپ ہو گئے، اب اولاد کے ساتھ اچھے اخلاق کیسے ہو؟ اولاد کے ساتھ محبت کرنا، اولاد کے درمیان انصاف کرنا، اولاد کی اچھی تربیت کرنا، اولاد کا اچھی جگہ پر نکاح کر کے دے دینا، یہ تمام چیزیں اولاد کے ساتھ اچھے اخلاق ہے۔ یاد رکھو اکثر گھروں میں جو اولاد کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتے، اولاد کے ساتھ محبت بھی نہیں کرتے، بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں۔ کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں بیٹا بیٹی میں فرق کرتے ہیں، کالا گورے میں فرق کرتے ہیں، ذہین اور کمزور اپنی ہی اولاد ہے، لیکن ایک اسکول میں فرسٹ آ رہا تو اس کے ساتھ زیادہ محبت، جو کمزور ہے اس کے ساتھ نفرت، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا۔ اور کئی لوگ گھروں میں جب بھی جاتے ہیں صرف اولاد کو ڈرا کے رکھتے ہیں، مارتے ہیں، جھڑکیاں دیتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں میرے بھائیوں کل کے دن پھر وہی اولاد ایسے ماں باپ کے اوپر بھی ظلم کرتی ہے، ان کی خدمت نہیں کرتی جن کو بچپن میں ان کی اولاد محبت نہیں دیے۔ یاد رکھو ایک چیز یاد آئے تو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، اولاد کے تعلق سے بڑا احتیاط کرنا ہوگا۔ جو لوگ اپنی اولاد پہ بچپن میں محنت نہیں کرے تو پھر وہ لوگ امید بھی نہ رکھیں کہ وہ اولاد جوان ہونے کے بعد ان کی خدمت کریں گی۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہم کو مار کے، ہمارے کو جھڑکیاں دے کے، لکڑی سے مار کے، یہ کر کے وہ کر کے ہماری تربیت کرے، اب بھی ہم ہمارے بچوں کو ویسے ہی مار کے، ڈانٹ ڈپٹ کر کے، غصہ کر کے اب بھی ہم ویسے ہی تربیت کریں گے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ دیکھیے ہر 10 سال میں ایک مرتبہ جنریشن تبدیل ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں اس چیز کو، ہر 10 سال میں جنریشن تبدیل ہوتا ہے، حالات تبدیل ہوتے ہیں، ہر چیز میں تبدیلی آتی ہے۔ تو جو پرانے زمانے کی چیز تھی وہی چیز آج بھی میں اپلائی کروں گا، نہیں چلیں گا۔ پہلے بچے ڈرتے تھے ماں باپ سے، آج ماں باپ کو ڈرنا پڑتا ہے بچوں سے۔ بچہ خود 8 سال 10 سال کا نہیں ہوتا، گلا دبا لے رہا، میں مر جاتا ہوں بول رہا، کچھ بھی بولے تو، موبائل نہیں دیے تو مر جاتا ہوں بول رہا، اور اسکول کو جاؤ بولے تو جا کے میں خودکشی کر لیتا ہوں بول رہا۔ کیا نہیں کر رہے آج بچے؟ کیا 10-15 سال پہلے ایسا کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے جیسے بدل رہے ان کے ساتھ بھی ان کی تربیت کے لیے بھی ہمارے اندر بھی تبدیلی آنا۔ تو بہرحال اس لیے اولاد سے بات کرو، اولاد کے لیے وقت دو، اولاد کو محبت کرو، محبت کا اظہار کرو، اولاد کو یہ احساس ہو کہ میرے امی میرے ابا مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ محبت کا مطلب صرف کھلانا پلانا، اسکول کا فیس دے دینا یہی نہیں میرے بھائیو، ان کے لیے وقت نکالنا، ان کی اچھی تربیت کرنا، یہ تمام چیزیں اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ ہمیشہ گالیاں جھڑکیاں دیتے ہوئے ناانصافی کرنا یہ برے اخلاق ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عورتوں کے لیے شوہر کے ساتھ کیسے اچھے اخلاق سے پیش آئے؟ دیکھیے شوہر سے اچھے اخلاق سے پیش آنے کا مطلب یہ ہے، اسلام میں جس کے حقوق دیا وہ حقوق اگر ہم ادا کریں گے تو یہی سب سے اچھے اخلاق ہوں گے۔ تمہارے شوہر کے حقوق کیا ہیں وہ تمہیں ادا کرنا ہوگا۔ شوہر کی اطاعت کرو، اس کے ہر جائز کام میں اس کی بات مانو، شوہر کی خدمت کرو، شوہر کی ناشکری مت کرو، شوہر کے لیے لعن طعن مت کرو، ہمیشہ لڑائیاں جھگڑے فتنے فساد والے کام مت کرو، زبان میٹھی رکھو ہمیشہ، اور انا اور تکبر میں نہ رہو۔ یہ تمام اچھے اخلاق میں ہے، شوہر کے ساتھ اچھے اخلاق، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق کیا ہوں گے؟ بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق یہ ہے کہ بیوی کے تمام جائز ضروریات پورا کرنا اور حق زوجیت ادا کرنا، اور بیوی کے تمام خرچے برداشت کرنا، بیوی کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آنا، نرمی کے ساتھ پیش آنا، یہ اچھے اخلاق ہے۔ بیویوں کو مارنا،
جھڑکیاں دینا، لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا، ہر بات پہ ان کو گھر سے باہر کر دینا، ہمیشہ ان کو طلاق کی دھمکی دے دینا، ہر چھوٹا معاملہ ہوا تو چھوڑ دیتا ہوں، اس طرح کی باتیں کرنا، یہ تمام برے اخلاق میں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہر بات جو میں آپ لوگوں کے سامنے بتا رہا ہوں، یہ سب ایک ایک الگ الگ ٹاپک ہے، لیکن اچھے اخلاق سمیٹنے کے لیے مجھے جلدی کچھ باتیں بولنا پڑ رہا ہے۔ تو اس لیے بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق کیسے ہونا، شوہر کے ساتھ اچھے اخلاق کیسے ہونا، ورنہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں گھر میں جاتے ہیں تو ہمیشہ یہ رویہ رکھتے ہیں، دوستوں کے ساتھ تو میٹھی بات مسکرا کے بات کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں میں، مسجد کے سامنے، کبھی نکڑوں پہ ملتے ہیں تو ہنسنا، مسکرانا، ان کے لیے ٹائم دینا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اکثر لوگ بیویوں سے کبھی ہنس کے بات نہیں کرتے، بیویوں سے کبھی مسکرا کے نہیں بات کرتے، ان کے ساتھ ان کے لیے وقت نہیں دیتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تمام چیزیں پھر لڑائی جھگڑے فتنے فساد کا باعث بنتی ہے۔ تو اس لیے بیویوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق۔ اس کے بعد دیکھیے، اگر میں مثالیں دوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے، بیویوں کے ساتھ کیسے اچھے اخلاق کے ساتھ رہتے تھے۔ 11 بیویاں ہونے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی کسی بیوی کی کوئی شکایت نہیں ملیں گی، کوئی بیوی کی شکایت۔ ہماری ایک ہے لیکن 1000 شکایتیں ہیں، اللہ کے رسول کی 11 تھی لیکن کوئی شکایت نہیں تھی میرے بھائی۔ تو اللہ کے رسول کیسا رہتے تھے بیویوں کے ساتھ، اور اللہ کے رسول کے ساتھ ان کی بیویاں کیسی رہتی تھی، اگر یہ سمجھ جائے تو میاں بیوی کے جھگڑے کبھی نہیں ہوں گے۔ تو اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ پھر اس کے بعد اب آتے ہیں رشتہ داروں سے ہمارے اخلاق کیسے ہونا، اور ہمارے مسلمان بھائی، کیونکہ مسلمانوں میں رشتہ دار بھی آتے ہیں، مسلمانوں میں مسافر بھی آتے ہیں، مسلمانوں میں پڑوسی آتے ہیں، یہ سب ہمارے مسلمان ہیں۔ تو اب مسلمانوں کے ساتھ ہمارے اخلاق کیسے ہونا چاہیے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ تعلق جوڑتا ہوں، وہ توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا کرتے ہیں، تو میں ان کو معاف کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ بد اخلاقی کرتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ کیا سوال ہوا؟ میرے رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھا کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برا کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں میں بھی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، کئی سوال کرتے ہیں، ہاں بھائی ہم اچھا کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ، لیکن وہ اتنے بد اخلاق ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہی برا کرتے ہیں، ہم سلام کرتے ہیں تو جواب نہیں دیتے، ہمارے بارے میں غلط باتیں، غلط افواہیں، تہمتیں لگاتے پھرتے ہیں، ہمارا نقصان کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے رشتہ دار ہے تو ہم کیا کریں؟ یہی سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر تو تیری بات میں سچا ہے تو یہی تیری طرف سے اچھے اخلاق سے پیش آتے رہ، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دے گا، اور ان رشتہ داروں کے منہ میں تو راکھ بھر رہا ہے، مطلب وہ لوگ جہنم میں جائیں گے ان کے بد اخلاقی کی وجہ سے، لیکن تو جو اچھے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آ رہا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا ایک فرشتے کے ساتھ۔ تو یاد رکھو میرے بھائی، ہم کیا کرتے ہیں رشتہ داروں میں، انہوں سلام نہیں کرے نا جی میں کہیں کو سلام کرنا، انہوں بات نہیں کرے نا میں کہیں کو بات کرنا، انہوں دعوت میں نہیں آئے تھے نا میں کہیں کو دعوت میں جانا، انہوں جنازے میں نہیں آئے نا میرے امی کے میں کہیں کو جانا ان کے جنازے میں۔ نہیں بھائی، اچھے اخلاق کیا ہے، صلہ رحمی کیا ہے؟ انہوں بات نہ کرے تو تم بات کرو، انہوں سلام نہیں کرے تم سلام کرو، انہوں تمہارے ساتھ برا کر رہے تم ان کے ساتھ اچھا کرو، یہ ہے حسن اخلاق، یہ ہے صلہ رحمی۔ انہوں نہیں آئے تو تم جاؤ۔ میرے بھائیوں، اس طرح کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں بھی ہوں گے، یہ ہوں گے اچھے اخلاق۔ پھر اس کے بعد میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز نہ چاہے، وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ صحیح بخاری کی روایت۔ آدمی ایمان والا نہیں ہوتا، بول رہے اللہ کے رسول، تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ کب تک نہیں ہو سکتے؟ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے وہ چیز اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرو۔ کا مطلب کیا ہے؟ کیا کوئی تمہیں گالی دے تم کو پسند ہے؟ پسند نہیں، تو پھر تم بھی اپنے مسلمان بھائی کو گالی مت دو۔ کیا تمہاری کوئی غیبت کرے تمہیں پسند آئے گا؟ نہیں پسند آئے گا، تو تم بھی کسی کی غیبت مت کرو۔ کوئی تمہارے اوپر ظلم کرے تمہیں پسند ہے؟ پسند نہیں ہے، تم بھی کسی کے اوپر ظلم مت کرو۔ کوئی تمہاری زمین قبضہ کرے تمہیں پسند ہے؟ نہیں پسند ہے، تم بھی کسی کی زمین قبضہ مت کرو۔
تمہیں کوئی گالی دے پسند نہیں ہے، تمہاری بے عزتی کرے تمہیں پسند نہیں ہے، تو یہ تمام چیزیں میرے بھائی، تمہارا پڑوسی تمہیں تکلیف دے پسند ہے کیا؟ نہیں، تو تم بھی تمہارے پڑوسیوں کو تکلیف مت دو کسی بھی حرکت۔ تو جو چیز اپنے لیے پسند کرتے وہ چیز اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو، ورنہ تم مسلمان نہیں ہو سکتے، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہے اچھے اخلاق۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ دیکھو برے اخلاق کیا ہے؟ کسی کو حقیر سمجھنا یہ برے اخلاق ہے۔ مطلب ارے وہ انہیں غریب ہے، انہیں فقیر ہے، اس کو کیا تھا، اس طرح کسی کو حقیر سمجھنا اس کی مالداری کی وجہ سے یا اس کی غریبی کی وجہ سے، اس کے کپڑوں کی وجہ سے، ارے انہیں جاہل ہے، ارے انہیں فلاں خاندان کا ہے، ارے انہیں گاؤں کا ہے، ارے انہیں ان پڑھ ہے، ایسا ہے ویسا ہے، کسی کو حقیر سمجھنا، اس کے ساتھ ہاتھ ملانا پسند نہیں، اس کے بازو میں بیٹھنا پسند نہیں، اس کے ساتھ دوستی کرنا پسند نہیں، اس کی دعوت میں جانا پسند نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمہاری نظروں میں حقیر ہے، بیکار ہے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے دوسرے کو اگر حقیر سمجھے تو ایسا آدمی برا ہے۔ بولے کسی انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو اپنے آپ کو اچھا سمجھا دوسرے کو حقیر سمجھا۔ میرے بھائیو اس چیز کو ذہن میں رکھ لینا، ورنہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں غریبوں کو اور بہت سارے ایسے لوگوں کو حقیر نگاہ سے دیکھ لیتے ہیں، خواتین بھی ایسی بہت ساری ہوتی ہیں دوسروں کو حقیر نگاہ سے دیکھتی ہے، تو یہ غلط ہے میرے بھائیو، یہ برے اخلاق ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حدیثیں ہم نکال کے دیکھیں گے تو کتنی ایسی حدیثیں ہیں، ان تمام حدیثوں کا مجموعہ اگر جوڑ کے میں بتاؤں تو میرے بھائیو اچھے اخلاق کیا ہے، برے اخلاق کیا ہے۔ برے اخلاق میں سے یہ ہے کسی کے تعلق سے حسد کرنا، برے اخلاق میں سے جلنا کسی کو دیکھ کر۔ دیکھو آج ہمارے غم میں شریک ہونے والے، غم بانٹ لینے والے تو بہت سارے ہم کو ملیں گے، لیکن ہماری خوشی میں خوش ہونے والے بہت کم ملیں گے۔ اس جملے پر دھیان دینا اچھی طرح۔ غم میں غم بانٹنے والے آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار، آپ پریشان ہیں تو بہت آئیں گے، آپ کی مدد کریں گے، آپ کو ہیلپ کریں گے، پیسوں سے آپ کو ہمت دیں گے، سب کچھ کریں گے، غم میں تو شریک ہوتے، لیکن آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ کی خوشی میں وہ لوگ خوش نہیں ہوتے۔ آپ گھر بنا لیے تو وہی جو تمہارے غم میں ساتھ دیا تھا آپ کا گھر دیکھ کے اس کو حسد ہوتا ہے، آپ کی خوشی میں اس کو خوشی نہیں ہوتی۔ آپ کا دوست ہے لیکن آپ کی خوشی اس کی خوشی نہیں ہوتی۔ آپ کا بچہ فرسٹ رینک میں آیا اس کو غم ہوتا ہے، یہ حسد ہے۔ آپ کی بچی کا اچھی جگہ نکاح ہو گیا، آپ کا دوست ہے، غم میں شریک تھا، لیکن آپ کی خوشی میں وہ خوش نہیں ہوتا، اس کو تکلیف ہوتی ہے، یہ حسد ہے۔ تو حسد سے بچو، یہ برے اخلاق میں سے ہے۔ غیبت سے بچو، یہ برا اخلاق ہے۔ بدگمانی مت کرو کسی کے تعلق سے، ہاؤ جی انہوں ایسا بولے کتے، یہ اچھے دوست کی نشانی نہیں ہوتی۔ دوستی کے بارے میں بولوں گا انشاءاللہ کبھی، دوست کیسے ہونا، اس میں انشاءاللہ پھر بعد میں یہ پوری چیزیں کلیئر کروں گا، میں وضاحت کروں گا۔ تو بدگمانی کبھی کسی کے اوپر نہیں ہونا، بدگمانی بد اخلاقی ہے۔ آپ کو کسی کے اوپر شک ہے، کوئی آ کے بول دیا ایسا بولے کتے، جا کے کلیئر کرو، بھائی تمہارے بارے میں ایسا سنا، تم میرے بارے میں ایسا بولے کیا جی؟ بدگمانی کرنا برے اخلاق میں سے ہے۔ اسی طرح غلط فہمی نہیں ہونا، غصہ نہیں کرنا، لڑائیاں جھگڑے نہیں کرنا، بے صبراپن نہیں ہونا، اور اسی طرح تکبر کرنا، یہ تمام برے اخلاق میں سے ہے، یہ تمام چیزیں برے اخلاق میں سے ہیں میرے بھائیوں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، برے اخلاق کیسے ہوتے ہیں۔ جس کا برا اخلاق ہوتا ہے اسی کو وہ ٹینشن دیتا ہے، اسی کو تکلیف دیتا ہے۔ یہ مائک ہے جی، اگر یہ مائک یہاں سے نکالوں، میں ہاتھ پکڑ کے اگر بات کرنے لگ جاؤں، کتنی دیر بات کر سکتا ہوں؟ 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ۔ کوئی چیز میں ہاتھ میں پکڑ کے رکھا، 1.5-2 گھنٹے کے بعد مجھے ہاتھ درد ہونے لگتا ہے، تکلیف ہونے لگتی ہے۔ اپنے بچے کو آپ اٹھا کے رکھیں گے، کتنی دیر اٹھائیں گے گود میں؟ آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، 2 گھنٹے، اس کے بعد آپ کا ہاتھ درد ہونے لگتا ہے۔ تو کوئی بھی چیز اٹھا کے رکھیں گے تو اٹھانے والے کو درد ہوتا ہے۔ اسی طرح تم لوگوں کے باتوں کو اپنے ذہن میں اٹھا کے رکھو گے تو تمہارے ذہن کو درد ہوگا، تمہارے دل کو درد ہوگا، تمہیں تکلیف ہوگی، تمہاری نیند بے چین ہو جائے گی، راتوں کو نیند ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ تم پکڑ کے رکھے، میرا دوست ایسا بولا، میرا رشتہ دار ایسا بولا، میری بیوی ایسی بولی، انہیں ایسا کرا، انہیں ویسا کرا، اب میں کیا کرنا؟ جب تک بدلہ نہیں لوں گا اس بات کو پکڑ کے رکھوں گا۔ جتنی دیر تم پکڑ کے رکھو گے، یاد رکھو گے لوگوں کے باتوں کو، معاف نہیں کرو گے، اتنی دیر تک تکلیف اسی کو ہوگی جو یاد رکھتا ہے۔ تو میرے بھائیو اس طرح لوگوں کو معاف کر دینا یہ اچھے اخلاق میں سے ہے۔ پھر اسی طرح ساس بہو کے اخلاق کیسے ہونا، ساس بہو کے اخلاق یہ بھی الگ ٹاپک ہے، کبھی موقع ملا تو ساس بہو کے بارے میں بتاؤں گا۔ یاد رکھو جو لڑکیاں آج یہ سمجھتی ہیں کہ ساس اور سسر کی خدمت اسلام میں نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، ہم نہیں کرتے، آج یہ ایک نیا ٹرینڈ چل رہا ہے، کوئی نہیں، شادی ہوتے شوہر کو لے کے الگ ہو جاتے، بس ختم،
ساس کی خدمت اسلام میں ہے ہی نہیں. اگر ایسا اسلام میں نہیں ہے بلکہ نکالیں گے نا کئی چیزیں جو تمہارے لیے بھی جو تمہارا شوہر کرتا ہے وہ بھی اسلام میں نہیں رہیں گی، پھر وہ بھی اسلام میں نہیں رہیں گی. تمہارا شوہر تمہارے کو جو ہوٹلوں میں لے کے جا کے کھلاتا، پارکوں میں جو گھومتا نا، یہ بھی اسلام میں نہیں ہے پھر، لیکن کر رہا نا شوہر. تو میرے بھائیوں ایک چیز یاد رکھنا ہے، ہر چیز اصول سے چلتی ہے. اصول کیا ہے؟ اسلام کیا بول رہا؟ کتے کو پانی پلانے والی عورت جنت میں چلے گئی، بلی کو باندھ کے رکھنے والی عورت جہنم میں چلے گی. جب ایک جانور پہ ظلم کرنے والی جہنم میں چلے جاتی، تمہارے ساس سسر کو بڑھاپے میں ان کی خدمت نہیں کر کے اپنے شوہر کو الگ لے کے چلے جا کے ظلم کر رہے، تم جنت میں جاتے نہیں نا میرے بھائی. تو بہو اس طرح اپنے ساس سسر کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا. اور دوسری طرف بہوؤں پر بھی ظلم ہوتا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شادی کر کے لا لیے، بہو بولے تو ہمارے گھر کی نوکرانی ہے، گھر میں کام کرنے والی نہیں تھی اس لیے شادی کر کے لے کے آئے، اب بہوؤں پر ظلم کرو. کیسا ظلم کرو؟ جتنے دیور ہیں ان کے بنیانا، ان کے چڈیاں بھی بہوؤں کے ساتھ دھلانے لگانا، یہ پھر بہوؤں کے اوپر ظلم ہے. پھر ہر گھر کے جتنے دیور دیورانیاں ساس سسر جتنے لوگ ہیں، ہم تمام لوگوں کی خدمت کرنا یہ بہو کی ذمہ داری ہے. انہیں نوکرانی سمجھنا یہ بھی پھر برے اخلاق ہے. تو یاد رکھو، نہ بہو کے ساتھ برے اخلاق سے پیش آئے، نہ ساس کے اور سسر کے ساتھ برے اخلاق سے پیش آئے. تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہوگا. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا. ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے. تو بڑے تمہارے گھر کے، تمہاری ساس تمہارے گھر کے بڑے ہیں، سسر گھر کے بڑے، ان کی عزت نہیں کریں گے تو ایسا آدمی ہم میں سے نہیں، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. چلو اس کے بعد کاروبار میں ہمارے اخلاق کیسے ہونا؟ کاروبار میں ہمارے اخلاق کیسے ہونا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ منافق کی 4 نشانیاں ہیں. کیا ہے منافق کی نشانیاں؟ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، بات بولے تو جھوٹ بولتا ہے، اور لڑائی ہوئی تو گالیاں دیتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے. صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے. یہ منافق کی نشانیاں ہیں، مسلمانوں کی نشانی نہیں ہوتی. تو یہ 4 کے 4 بد اخلاق ہے. کیا ہے؟ کاروبار میں خاص طور سے یاد رکھنا میرے بھائیوں، آج جھوٹ پہ کاروبار، سود پہ کاروبار، چوری کرتے ہوئے، زمیناں قبضے کرتے ہوئے، پراپرٹیاں قبضے کرتے ہوئے، گالیاں دیتے ہوئے، وعدہ خلافی کرتے ہوئے، یہ سب کاروبار جو کرتے ہیں نا، یہ سب ایک تو حرام میں شمار ہوں گے اور یہ سب بد اخلاقی بھی ہوگی. دیکھیے ہمارے پاس جھوٹ تو اتنا عام ہو گیا، صرف کہیں پر فروٹ لینے کے لیے چلے جاؤ، صرف 1 ڈجن اگر موز لینا ہے، کیلا لینا ہے، وہ بولیں گا 50 روپے. ہم پوچھیں گے بھائی 40 میں دے دینا، فوراً بولیں گا 40 تو ہماری خریدی ہے. حالانکہ 40 خریدی نہیں ہوتی. تجھے پوچھا کیا کہ تیری خریدی کتنی ہے؟ کوئی آ کے پوچھتا جی تمہاری خریدی کتنی ہے، میرے کو اتنے میں دو؟ نہیں نا. تو فٹ کے ساتھ اس طرح جھوٹ بولنا کہ ہماری خریدی اتنی میں ہے، نہیں آتی بولنا، یہ جھوٹ ہے. تو ایسے جھوٹ بولتے ہوئے کاروبار کریں گے، دھوکہ دیتے ہوئے کاروبار کریں گے تو میرے بھائیوں یہ بد اخلاقی ہے. ظلم سے بچو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاروبار میں ظلم کسی کے اوپر نہ ہو. ظلم کل قیامت کے دن اندھیروں کا باز بنے گا. اپنے دکانوں میں نوکروں کو رکھتے ہوئے بھی کئی لوگ ظلم کرتے ہیں جی، کئی لوگ ظلم کرتے ہیں. کئی لوگ بھائی وہ غریب لوگوں کی 5-6 ہزار کی تنخواہ ہوتے ہیں، وہ بھی ڈبا کے کھا جاتے ہیں، وہ بھی صحیح سے نہیں دیتے. تو میرے بھائیوں یہ ظلم ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مظلوم کی بد دعا سے بچو. تم آج طاقت ہے، پاور ہے، پولیٹیکل پاور ہے، جسم میں طاقت ہے، پیسے کا پاور ہے، بلکہ تم غریبوں پر جتنا ظلم کرے گے نا، یہ ظلم مظلوم جب جس کے اوپر ظلم تم کرتے نا، اس کی آہ جو نکلتی ہے، اللہ میرے پر ظلم کرا، اللہ میں غریب ہوں، اللہ میں کمزور ہوں، میں بدلہ تو نہیں لے سکتا، اللہ تو اس کو برباد کر دے. اگر مظلوم بد دعا کرانا، اس کی بد دعا تمہاری زندگی میں کبھی نہ کبھی لگ جاتی ہے. یاد رکھو مظلوم کی بد دعا سے بچو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہم کیا سمجھتے؟ ارے میرے کو کون کیا بولتا بھائی، میرے پاس اتنی طاقت ہے، میرے پاس اتنا پاور ہے، میں جو چاہے جیسے چاہے کروں، کسی کو بھی مار دوں، کسی کو بھی گالیاں دے دوں. دکانوں میں نوکروں پر، راستے میں چلتے چلتے غریب پر، کمزور پر، کتنے لوگوں کے اوپر آج ظلم ہوتا ہے میرے بھائیوں. بیویوں پر کوئی ظلم کرتا، بوڑھے لوگوں پر کوئی ظلم کرتا. تو ظلم کل قیامت کے دن پھر وہ بد دعا کریں گا مظلوم، تو پھر دنیا میں بھی نقصان اس کا اور آخرت میں بھی نقصان. میرے بھائیوں اب اس کے بعد آخری بات انشاءاللہ میں یہ بات بول کے ختم کروں گا، ہمارے اخلاق مسجد میں کیسے ہو. ہمارے اخلاق ہمارے مسجد کے ساتھیوں اور ہمارے جماعت کے ساتھیوں کے ساتھ بھی ہمارے اخلاق کیسے ہو. یاد رکھو مسجد میں آئے تو سب سے پہلے
یاد رکھو مسجد کا احترام کرنا، مسجد کے ادب کرنا، مسجد میں آنے کا طریقہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ یاد رکھو ہمارے کپڑے اچھے ہونا، سب سے پہلے اخلاق میں مسجد میں آئے یا باہر بھی رہے کپڑوں کی آپ کے اندر ادب ہونا، یہ اخلاق یہ ادب ہونا۔ مسجد میں آتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹی شرٹ پہن کر، نیچے لٹکنے والے پینٹ پہن کر رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں تو پیچھے کا حصہ پورا نظر آ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ غلط ہے، یہ اخلاق کے خلاف ہے، کیونکہ دیکھنے والے کو شرم آ جاتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ مسجد میں آئے تو سگریٹ پی کے پوڑیاں کھا کے نہیں آنا، بازو میں رہے سو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کے بازو میں ٹھہرا مصلی نماز پڑھ رہا لیکن آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ ویسے تو سگریٹ اور گٹکے یہ تو حرام ہی ہے، یہ تو جائز بھی نہیں ہے، یہ بد اخلاقی ہے، چاہے مسجد میں ہو چاہے گھر میں ہو۔ پتہ نہیں، میں سوچتا ہوں کہ وہ عورتیں بیچاری کیسا برداشت کرتی ہوں گی جو گٹکے کھانے والوں کی بیویاں ہیں، جو سگریٹ اور شراب پینے والوں کی بیویاں ہیں، بیچاری کیسا برداشت کرتی ہوں گی۔ ہم کبھی ہوٹل میں کبھی مجبوراً کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ منہ میں پوڑیاں ڈال لے کے چاپتے ہوئے بات کرتا تو گھن آتا ہے ہم کو، اس سے دور رہ کے بات کرتے ہیں۔ سگریٹ پینے والے کی اتنی بدبو آتی ہے، بات بھی کرتے ہیں کبھی کسی سے ہوٹل پہ یا کبھی گراہک کوئی آ جاتا ہے دکان میں تو دور رہ کے بات کرتے ہیں، لیکن بیچاری وہ تو اس کے بیوی اس کے بچے اس کو گھر میں کیسا برداشت کرتے ہوں گے جو گٹکے کھاتے ہیں اور سگریٹ پیتے ہیں اور شراب پیتے ہیں، بدبو اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ تو یاد رکھو یہ برے اخلاق میں سے ہے۔ پھر اسی طرح کبھی بھی مسجدوں میں ہو یا پھر اپنے جماعت کو لے کر ہو، کسی بھی جماعت کو لے کر ہو، اس فخر میں کبھی نہیں رہنا، اس تکبر میں کبھی نہیں رہنا کہ میں ہی جنتی ہے، میں ہی جنتی سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ صحابہ ایسا نہیں سمجھے میرے بھائی، صحابہ ایسا نہیں سمجھے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو گارنٹی بھی دیے تھے، آئے عثمان تم جنتی، آئے ابوبکر تم جنتی، آئے عمر تم جنتی۔ جنت کی سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ڈرتے تھے کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر دے کہ سب کے سب جنتی سوائے ایک کے، میں اس وقت بھی ڈروں گا کہیں وہ ایک میں تو نہیں۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ تھا کہ کہیں منافق تو میں نہیں ہو گیا۔ واقعہ کئی مرتبہ سنے آپ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتے تھے خبر کو دیکھ کے۔ ارے جنت کی سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد بھی وہ لوگوں کا ڈر، منافقوں کا جب اعلان ہوا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر ڈرتے رہے، صحابی سے پوچھتے رہے کہیں میں منافق تو نہیں، منافقوں کے لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے بول کے۔ آج ہم کیا درگاہ کے پاس جانا چھوڑ دیے؟ کیا تعویذوں کو لٹکانا چھوڑ دیے؟ نیچے ہاتھ باندھنے کا چھوڑ کے اوپر ہاتھ باندھنا شروع کر دیے؟ ارے میں جنتی جی، اب میں نہیں گئے تو کون جاتا جنت میں؟ یہ تکبر ہمارا میرے بھائیوں یہ برے اخلاق میں سے ہے، یہ بدترین اخلاق میں سے ہے۔ یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ترمذی میں روایت ہے کہ مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں، کچھ حدیثیں سنا کے انشاءاللہ وضاحت کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ ہے جو سلام میں سبقت کرے۔ پھر ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو روزہ نماز صدقہ سے بھی بہتر ہے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیوں نہیں، بتائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آپس میں صلح کرانا اور آپس کا فساد مونڈنے والا ہے۔ میرے بھائیوں یہ حدیثوں میں اللہ کے رسول ہم کو کیا تعلیم دی ہے؟ مسکرا کے ملنا صدقہ ہے۔ مسجد میں آئے سلام کر کے آؤ، مسجد میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں سلام کرو، مسکرانے میں کیا ہوتا بھائی؟ منہ درد دیتا کیا؟ کوئی تکلیف ہوتی کیا؟ صرف مسکرانا صدقہ بولے اللہ کے رسول۔ ہم جیسے ہی ہم بن گئے توحید پرست، ہمارے چہرے پہ مسکراہٹیں ختم ہو جاتی، ہم یوں گھمنڈ میں رہتے، تکبر میں رہتے۔ کوئی آئے تو ارے انہیں جاہل، انہیں کافر، انہیں مشرک، میں اس کو سلام کرتا ہوں کیا؟ میں اس کو مسکرا کے دیکھتا ہوں کیا؟ انہیں سلام بھی کرا تو ہاں وعلیکم السلام۔ ارے کیا ہے بھائی، چہرے پہ مسکراہٹ ہی نہیں ہے، ہمیشہ غصے والی شکل، ہمیشہ ڈراؤنی شکل رکھتے ہیں۔ نہیں، مسکرانا صدقہ بولے، اور سلام میں سبقت کرنا کیا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ سلام سب سے پہلے کرنا۔ سبقت کرنے کا مطلب ہاں انہوں آ رہے دیکھیں گے انہوں سلام کرتا کہ نہیں کی، انہیں سلام کرے تو میں جواب دیتا ہوں، دیکھنا نہیں میرے بھائی۔ ہم کیا بولتے ہیں، اچھا کل بحث کرا تھا نا مسجد میں میرے ساتھ، کل وہاں بحث ہوئی تھی نا شام میں، یہاں مسجد میں وہاں جگہ یہاں فلان جگہ بحث ہوئی، تو اب ہر ایک کے دل میں رہتا بحث ہو کے چلے گئے راتوں کو گھروں میں، صبح اٹھ کے ہم یہ خیال سے آتے ہیں جو میرے ساتھ بحث کرا انہیں میرے کو سلام کرتا کہ نہیں دیکھتا ہوں، انہیں سلام کرے تو میں کرتا ہوں، انہیں نہیں کرے تو میں کیوں کرتا ہوں؟ اللہ کے رسول کیا بولے؟ سلام میں سبقت کرو، پہل کرو، آگے بڑھ کے سلام کرو بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اچھے اخلاق میں سے ہے۔ دل میں کینہ، کپٹ، حسد، دشمنی رکھ لے کے تکبر کے ساتھ زندگی گزارنا یہ اچھے اخلاق نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول کیا بولے؟ روزہ نماز صدقے سے بہتر چیز کیا ہے؟ صلح کرانا۔
بھائی جھگڑا ہو گیا، بحث ہو گئی، سگے بھائیوں میں بھی بحث ہوتی ہے، گھر میں میاں بیوی میں بھی بحث ہوتی ہے، جماعت کے ساتھیوں میں بھی بحث ہوتی ہے بھائی، ہم انسان ہیں، غلطیاں ہوتی ہے، لیکن کیا کرنا؟ صلح کراؤ، صلح کراؤ، ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں، چھوڑ دو بھائی، معاف کر دو بھائی، اپنا ہی ساتھی ہے نا بھائی، اس طرح صلح کراؤ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ آگ ڈالتے ہیں، جی تمہارے کو معلوم، تم جانے کے بعد انہوں کیسے کیسے باتیں بولے تمہارے کو، تم جانے کے بعد انہوں ایسا بولے، اور زیادہ آگ میں کیا ہے، ہم بھڑکانے کا کام کرتے ہیں، اور زیادہ دشمنیاں بڑھانے کا کام کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، صلح کرا لینا۔ پھر آخری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنے حق کو چھوڑنے والے کو کل قیامت کے دن میں جنت کی گارنٹی دوں گا، ابو داؤد کی روایت۔ اور دوسری حدیث ہے، جو بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی جھگڑا ختم کرنے کے لیے معاف کرنے والے کو حور کو منتخب کرنے کی اللہ تعالیٰ اجازت دے گا۔ کتنی بڑی بات جی، طاقت ہے، میں چاہے تو بدلہ لیتا ہوں، بحث کرتا ہوں، کورٹ میں جاتا ہوں، کیس ڈالتا ہوں، لڑتا ہوں، مارتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، لیکن میں کیا کروں گا؟ نہیں میرا بھائی ہے، نہیں میرا اپنا مسلمان بھائی ہے، میرا اپنا رشتہ دار ہے، میں حق پر ہوں، اس کے باوجود بھی چل بھائی جھگڑا ختم کریں گے، ختم، میں معاف کر دیا اس کو۔ تو جھگڑا ختم کرنے کے لیے صبر کرنے والے کو قیامت کے دن اللہ ٹھہرا کر کے بولیں گا، اے میرے بندے تو جھگڑا ختم کرنے کے لیے برداشت کر لیا نا، صبر کر لیا نا، اب اتنی جنت کی حوریں ٹھہری ہوئی ہے، کون پسند ہے؟ تیری پسند کو لے کے اس حور کو لے کے جنت میں چلے جا بولتے۔ ہم کتنی جنت کے حوروں کو کھو دیے میرے بھائی تکبر میں آ کے، کتنی جنت کے حوروں کو ٹھکرا دیے ہم لوگ اپنی انا میں آ کے، میں جی میں پناہ، میری بات ہونا، میرا مشورہ ہونا، میں بولے جیسا سننا، میرا نام ہونا، میرے یہ ہونا، میرا میں جو میں ہے نا، انا، یہ انا پرستی، میں پرستی بدترین اخلاق میں سے۔ جھک جاؤ، نرم ہو جاؤ، صبر کر لو، اللہ کے لیے کام کرو، بات ختم، بات ختم، دلوں کو صاف کر دو، ورنہ دلوں کو صاف کرنے پر بھی ایک الگ عنوان ہے۔ انشاءاللہ یہ تمام چیزیں بعد میں کبھی تفصیل سے سناؤں گا، وقت ویسے ہی ہو گیا ہے میرے بھائیوں۔ امید کرتا ہوں جتنی باتیں ہم لوگوں نے سنا، یہ تمام باتیں سمجھ میں تو آئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے اندر جتنے برائیاں ہیں، برے اخلاق ہیں، اللہ ان برائیوں کو ختم کر کے اپنی اصلاح کر لینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔